ہمیں امن عزیز ہے، خدا را امن سے رہنے دے، اگر ہو امن مجھ کو مارنے سے، مجھے سولی پہ لٹکاؤ خدا را۔ السلام علیکم ناظرین کرام، گلگت میڈیا نیٹ ورک کی سکرین پر شیر عالم شہباز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گلگت بلتستان کے ایک مشہور و معروف اور ایک بہت ہی بڑے شاعر جمشید خان دکھی مرحوم نے فرمایا، اگر ہو امن مجھ کو مارنے سے، اگر ہو امن مجھ کو مارنے سے، مجھے سولی پہ لٹکاؤ خدا را۔ اگر علاقے کا امن برقرار رہتا ہے، میری یہ جان چلی جائے بے شک میری یہ زندگی ختم ہو، میری زندگی کے ختم ہونے سے علاقے کا امن برقرار رہتا ہے، علاقے کا امن بحال رہتا ہے، تو پھر میری جان کی کوئی قیمت نہیں۔ مجھے علاقے کا امن عزیز ہے، اپنے ملک کا امن عزیز ہے۔ امن کا تعلق ہے ہر اس شخص کے ساتھ۔ زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں امن اہمیت کا حامل ہے۔ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب کے لیے امن کی ضرورت ہے، سب کے لیے امن درکار ہے۔ جب علاقے کا امن برقرار رہتا ہے تو وہ ماں بھی گھر میں مطمئن ہوتی ہے کہ میرا بچہ صبح نکلتا ہے اسکول اور گھر لوٹتا ہے، میرا شوہر، میرا سرتاج اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام کو لوٹتا ہے، خیریت و عافیت سے لوٹے اور بچوں کے لیے روٹی روزی کا بندوبست کرے، بچوں کے مستقبل کے لیے وہ کچھ کرے، کوئی کام کرے۔ جب علاقے کا امن برقرار رہتا ہے تو وہ باپ جس نے پوری زندگی گزاری ہوگی، جس نے 80 سال 85 90 سال کی زندگی گزاری ہو، تو وہ باپ، وہ بوڑھا بھی مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے ایک زندگی تو گزاری ہے، مگر الحمدللہ اب میرے بچوں کے لیے بہتر مستقبل اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جس علاقے میں اپنے بچوں کو رکھا اور جس علاقے میں میں نے گھر بار بنایا، جس علاقے میں میں نے محنت کی، میں نے پوری اپنی جوانی، اپنی زندگی صرف کی، تو وہ علاقہ ایک بہترین علاقہ ہے، وہ ایک پرامن علاقہ ہے۔ اس علاقے میں اس کے بچوں کا مستقبل اسے نظر آتا ہے، اور پھر جب وہ اس دنیا سے گزرتا ہے تو بھی اس کی روح بھی مطمئن ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی باڈی تو گل سڑ جاتی ہے، مگر اس کی روح لوٹتی ہے اس کے گھر۔ وہ کہتے ہیں ہر اچھے برے دن اس کی روح جو ہے اپنے گھر آ کے اپنے بچوں کا وہ مستقبل شاید دیکھتی ہوگی، اسے نظر آتا ہوگا، اور اگر بچوں کا مستقبل خراب ہے، اگر ان کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی، تو وہ روح بھی تڑپ اٹھتی ہے، وہ بھی کانپ اٹھتی ہے، میری اولاد کو کیا ہو گیا۔ تو اس لیے وہ بزرگ بھی اپنی زندگی گزارنے پر مطمئن ہوتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس علاقے میں امن ہوگا تو لوگ تعلیم کریں گے، لوگ کاروبار کریں گے، لوگ مزدوری کریں گے، لوگ اچھی زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ایک ایک نوالے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے بچوں کے لیے وہ لوازمات پورے کرنے کے لیے صبح گھر سے نکلتے ہیں، لوٹتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کس کس کی باتیں سننی پڑتی ہیں، بوس کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کہیں بازار میں ہوتے گاہک 100 باتیں کر دیتا ہے، اس کی آگے جی جی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یار بچوں کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، بچوں کی روٹی روزی کے لیے، اور یہ سارا ممکن آپ کے امن کے ساتھ ہے۔ جب علاقے میں امن ہوگا تب یہ ساری چیزیں ممکن ہوں گی، اگر امن نہیں ہوگا نا، پھر کچھ نہیں بچے گا، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ ہمیں ائمہ کرام نے، ہمیں انبیاء کرام نے، ہمیں اصحاب اطہار نے اس طرح کے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جو ہے ہماری وجہ سے آپس میں لڑے جھگڑیں اور علاقے کا امن خراب کریں اور اپنا مستقبل بھی خراب کریں اور اپنی عاقبت بھی خراب کریں، اپنی دنیا بھی خراب کریں، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ ہر ایک نے آج تک یہی کہا ہے، ہم پڑھتے ہیں، کہا کہ امن و سلامتی سے رہیں، محبت سے رہیں آپس میں، مسلمان کا بھائی ہے، ایز اے انسانیت، ایز اے انسان جو ہے تعلقات اور اچھے مراسم قائم کرے ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ یہ دنیا آپ کی خوبصورت سے گزرے۔ اس دنیا سے آپ جب چلے جائیں تو بھی آپ مطمئن ہوں کہ میں نے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ ناظرین کرام، محبت سے رہیں، امن سے رہیں، اپنی زندگی گزاریں، اپنے گھر کی خوشیوں کی خاطر، اپنے گھر کی سلامتی کی خاطر، اپنے بچوں کی روٹی روزی کی خاطر جو ہے آپ
کام کریں. آپ جو ہے اپنے ابھی تمام تر جو توانائیاں ہیں وہاں صرف کریں اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر، نہ کہ ہم جو ہے اوٹ پٹانگ کے کاموں میں پڑ جائیں اور پھر جو ہے علاقے کا امن خراب کریں. ہمیں امن عزیز ہے، خدا را امن سے رہنے دے، اگر ہو امن مجھ کو مارنے سے، مجھے سولی پہ لٹکاؤ خدا را، مجھے سولی پہ لٹکاؤ خدا را. اللہ نگہبان.